بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 11واں نکاح تھا۔ المومنین سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام برہ تھا، اور جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں آ رہی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہ کا والد کا نام حارث بن حزن اور والدہ کا نام ہند بن عوف تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی پہلی شادی مسعود بن عمرو سے ہوئی، اس سے علیحدگی کے بعد ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں آئی۔ 7 ہجری میں ابو رحم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ ذوالقعدہ 7 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے جا رہے تھے، موضع صرف میں نکاح ہوا۔ موضع صرف یہ مکہ سے مدینہ کے راستے میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ مکہ سے عمرہ کرنے کے بعد ہی رخصتی کریں گے، مگر مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کی اجازت نہ دی، اور پھر آپ نے وہیں قیام کیا۔ تو وہ ایک تفصیلی پورا واقعہ ہے، مگر مقصد یہ کہ پھر وہ عمرہ کرنے نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رخصتی کا ارادہ فرمایا، تو اس جگہ پر پھر رخصتی ہو گئی۔ اور پھر دوسرے ایک سفر میں 51 ہجری میں سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہ کا اسی جگہ پر انتقال ہوا، پھر اسی جگہ پر ہی پھر آپ رضی اللہ عنہ کی قبر بنی۔ 51 ہجری میں انتقال کے بعد عجیب کی بات ہے کہ جس جگہ پہ نکاح ہوا اور اسی جگہ پر بھی آ کر ہی ان کا انتقال ہوا، اور اسی جگہ پر ان کی قبر مبارک بھی ہے۔ مکہ یعنی خانہ کعبہ سے کچھ میل کے فاصلے پر پہلے ہی ان کی قبر مبارک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میمونہ رضی اللہ عنہ ہم سب سے بہت زیادہ متقی، پرہیزگار، صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ یزید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھی۔ مسواک ہر مرد عورت کو کرنی چاہیے، نبی پاک کی سنت مبارک ہیں، اور مسواک کے 70 فائدے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے بغیر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے۔ تو سب مرد اور عورت جو ہے اس سنت کا اہتمام کریں۔ جزاک اللہ خیر۔